بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ علماء میں اور خاص طور پر آپ میں سے بہت سے میرے لیے جانے پہچانے ہیں، بہت سوں کی خدمات سے بہت واقف بھی ہوں، بہت ہی کسمہ پرسی کے عالم میں، ناقدری کے ماحول میں، گاؤں دیہات کے اندر زمینی سطح پر شور شرابے کے بغیر آپ میں سے بہت سے قابل قدر کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی تملق نہیں ہے، اس میں کوئی چاپلوسی نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ جو ساتھی آپ میں سے بہت اونچے گھرانوں سے تجارت وغیرہ کے پیشے سے تعلق رکھنے کے باوجود امامت کی خدمت، مدرسے کی تدریس، گاؤں میں جا کر خطابت، اسکولوں کی اسمبلی میں، جیلوں میں، مکاتب میں بیوی شوہر کی مصالحت کا کام، خانقاہی نظام قائم کرنے کی فکریں، یہ سب کام آپ حضرات کے درمیان ہو رہے ہیں، اور آپ حضرات میں سے بڑی تعداد متحرک ہے، دردمند ہے، فعال ہے۔ یہ جو مذاکرہ ہے، تھوڑا سا اندر ہو جائیں اور ساتھی آتے چلیں، اندر آ جائیے، ادھر آ جائیے، پورا اندر آ جائیے، مکمل اندر آ جائیے۔ اگر اندر بھی آ جائے تو اور بھی اچھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر کچھ بچھا کر بیٹھے، یہاں کچھ بچھا دیا جائے جی۔ یہ مذاکرہ کچھ بڑوں کی باتوں کو تازہ کرنے، اپنے فکر و عمل میں تازگی اور بہتری لانے اور علمی عملی قناعت ختم کرنے کے لیے، اور جو تقاضا سوچا گیا اس پر کھڑا کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ دیکھیے، عام طور پر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی ملاقات میں ہماری زبانیں جو اٹک جاتی ہیں وہ اجرت کے موضوع پر، قوم دیتی ہی کیا ہے، تنخواہ ہے ہی کتنی، اتنا ہم کیوں کریں۔ دیکھیے، جب تک گاڑیاں اور ذہن و فکر اجرت میں اٹکی ہے، وہ کبھی بافیض کام نہیں کر سکتا ہے۔ جنہوں نے تاریخ میں انقلابی کام کیا وہ اجر پر نظر رکھنے والے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اجرت لے رہا ہوں تو میں اجر کا مستحق نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر نے اجرت لی، حضرت عمر نے اجرت لی، حضرت نانوتوی نے اجرت لی، حضرت تھانوی نے اجرت لی، لیکن اجرت کا غم ذہن و دماغ پر غالب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی محنت کو اجرت میں تولنے والا اپنی محنت کو ذلیل کر رہا ہے۔
اپنی محنت کو بے وزن کر رہا ہے. ہمیں اندازہ ہے تھوڑی سی تنگی ترشی ہوتی ہے، لیکن بقول مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے دنیا کے کروڑوں انسانوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہتر رکھا ہے. دوسری بات، اللہ کے دینے کے انداز دین کے خدام کو الگ ہے. ہمارے ذہنوں میں حصی نعمتوں کو نعمت سمجھنے کا تصور ہے، معنوی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں. گننے کو جو چیز مل جائے، چمکتی ہوئی جو چیز مل جائے، بلڈنگوں کی شکل میں جو چیز مل جائے، ان حصی چیزوں کو تو نعمت سمجھا جاتا ہے. لیکن ان ظاہری نعمتوں کا جو ماحصل معنوی نعمتیں ہیں، دولت، حکومت، شہرت کی منزل ہے دل اور روح کا سکون، انسانیت میں محبوبیت. اینٹوں کے جڑنے کا مقصد ہے دلوں کا جوڑ. سونے چاندی سے بہتر ہے وفادار بیویاں، برق رفتار سواریوں سے زیادہ اہمیت ہے فرما بردار اولاد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طبقے کو جو ذرا بھی اپنے کام میں مخلص ہے، اور واقعی وہ مخلص ہے تبھی چل رہا ہے. اللہ کی محبت دل کے کسی نہ کسی کونے میں ہے، اور آخرت کا غم دل کے کسی نہ کسی کونے میں ہے، ورنہ زندگی کے تھپڑے اور دل کے وسوسے کبھی کے خدمت سے ہٹا چکے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس طبقے کو حصی نعمتوں سے زیادہ معنوی نعمتوں سے نوازتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. آج بھی آپ نے الیکشن کے زمانے میں دیکھا کہ سیاسی قیادت بھی مذہبی قیادت کے بغیر چل نہیں سکتی ہے. امام صاحب ہمارے بارے میں بولیے کچھ تو بھی. ایم ایل اے ایم پی پر آج بھی محلے کے پڑوسی کا وہ اعتماد نہیں ہے جو ممبر و محراب پر اعتماد ہے. اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود، ہماری ساری بے عملی کے باوجود. تیسری بات، میرے بزرگوں، بدلتے زمانے کے ساتھ، بگڑتے حالات کے ساتھ اپنے علم اور عمل میں مزید ترقی لانے کی ضرورت ہے. ارتداد کے مسئلے کو ہم سن رہے ہیں. لڑکیوں کا ارتداد، لڑکوں کا ارتداد، فرق ضالہ کے ذریعے سے ارتداد، الحاد، خدا بیزاری کے ذریعے سے ارتداد. اب باسی مطالعے سے نئے فطروں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم ملک میں بننے والے قانون کو سن رہے ہیں، لیکن اس قانون سے مقابلے کے لیے جو علمی اور عملی تیاری اور اس کے بعد میدانی محنت ہونا چاہیے. ہمیں بھی تو نکاح اور طلاق کی باریکیاں، خلا اور حلالے کی باریکیاں، ہمیں بھی تو ہبہ اور وصیت کے اعتراضات، ہمیں بھی تو تاریخ کے وہ پہلو جس کو دشمن اچھال رہا ہے، مطالعے کی وسعت ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے. تو بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے روایتی کام کرتے ہوئے، اپنے انفرادی مسجد، مدرسے، مکتب، اسکول کی خدمت کرتے ہوئے اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اپنے انفرادی کاموں کے ساتھ اجتماعی کاموں میں حصہ لگتا رہے.
اپنے روایتی کاموں کے ساتھ ترجیحی کاموں کی طرف بھی ہماری توجہ رہے۔ چوتھی بات اس زمانے میں بہت ضرورت ہے حدود اختلاف کو جاننے کی۔ اختلاف زندہ فکر لوگوں میں ہوتا ہے، اختلاف بیوقوفوں میں نہیں ہوتا ہے، اختلاف زندہ دل لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن وہی اختلاف شریعت میں پسندیدہ ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، اکرام کے ساتھ ہو، باہمی اعتماد کے ساتھ ہو، اور مشترکہ دشمن کے خلاف متحدہ تعاون کے ساتھ ہو۔ وہ اختلاف پسندیدہ اور جائز ہے جو زبان کو غیبت کی طرف بڑھنے نہ دے، الزام اور بہتان کی طرف نہ لے جائے، دشمن کو پنپنے کا موقع نہ دے۔ وہ اختلاف پسندیدہ ہے جو مخالفت کی طرف نہ لے جائے، جو ذاتیات میں مداخلت کی طرف نہ لے جائے، جو ایمانی اخوت کو نہ بھلا دے، جو علم کے وقار کو مجروح نہ کرے۔ وہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ پڑوسی ملک کے بڑے عالم حضرت مولانا اسحاق صاحب ملتانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے اختلاف، سنگین اختلاف کے باوجود بڑوں کے باہمی محبت کے واقعات۔ اس کتاب میں مولانا اسحاق صاحب ملتانی دامت برکاتہم نے صحابہ، تابعین، ہمارے اکابر کے فقہی اختلاف، سیاسی اختلاف، تصوفی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے لیے دعا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہنا، ان سب پہلوؤں کو ذکر کیا۔ ہمیں حد میں رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چاروں امام، بہت کچھ ہمارے اکابر نے لکھا ادب الخلاف پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ نے ہدایہ پڑھا ہے، آپ نے فقہ کی کتابیں دیکھی ہے۔ ایک طرف امام ابو یوسف، دوسری طرف امام محمد، تیسری طرف امام ظفر، چوتھی طرف حسن بن زیاد، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی سوانح عمریوں میں کوئی ایک واقعہ بدتمیزی کا، کوئی ایک واقعہ چھوٹوں کے بڑوں پر تعلی اور بے ادبی کا، بڑوں کے چھوٹوں کی ناقدری اور ذلت آمیز سلوک کا کوئی ایک واقعہ تو بتا دیجئے۔ ہدایہ کے ایک ایک صفحے میں رائے کا فرق ہے۔ بقول شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ اکبر سے لے کر والسلام تک 200 سے زائد فقہی مسائل میں ائمہ فقہ کا اختلاف ہے، لیکن ان کی تنہائیاں کتنی پاکیزہ تھیں، ان کی زبان کتنی دھلی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے، حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر کے آگے بڑھوں گا۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مناقشہ کریں گے، لیکن ہمارے دل کی تمنا یہ ہوگی کہ اے اللہ، حق میرے بھائی کے زبان پر جاری کر دیجیے، حق میرے بھائی کے زبان پر جاری کیجیے، کیونکہ مجھے میری انا بچانا مقصود نہیں ہے، حق تلاش کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے صاحب، بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں، چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹی چیزوں میں الجھ چکے ہیں، میرا اکرام نہیں ہوتا، میری قدر نہیں ہوتی، مجھے سلام نہیں کیا جاتا، میرا استقبال نہیں کیا جاتا،
میرے مشاہرے کے معیار کو بڑھایا نہیں جاتا. فلانے نے مجھے پیچھے دھکیل دیا, فلانا مجھے بڑھنے نہیں دیتا. یہ سب گھٹیا, رذیل, سفلی, چھوٹی قسم کی باتیں ہیں. شکوے, گلے, ناقدری, احساس محرومی کی باتیں یہ کبھی بھی بڑے ظرف والوں کے پاس نہیں رہی. آپ واقعات پڑھ لیجئے. امام ابو حنیفہ کے سر پر کوڑے لگائے گئے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر ظلم کیا گیا, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پہنچ کندھوں کو اتار دیا گیا, امام احمد بن حنبل پر بے ہوشی لانے والے کوڑے, ابن تیمیہ کو جیل, حسن بصری کو کیسی اذیت پہنچائی گئی, امام بخاری کو ان کے وطن سے شہر بدر کیا گیا. ہم اکابر کی فتوحات تو چاہتے ہیں, اکابر کے مجاہدات کو نہیں چاہتے ہیں. اکابر کے فتوحات تو پڑھتے ہیں, اکابر کے مجاہدات کو نہیں پڑھتے ہیں. اکابر کے استقبال کو تو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اکابر کے ناقدری کے زمانے کو نہ پڑھتے ہیں نہ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے فتوحات کا راستہ مجاہدات سے گزرتا ہے. پوری تاریخ میں کوئی ایک شخصیت بتا دیجئے, حضرت نانوتوی, حضرت ماں الیاس صاحب, حضرت مجدد کو گوالیار کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا. کون ہے قید و بند کے بغیر کام کرنے والا؟ میں اور آپ طیب رجب اردوغان صاحب, اللہ ان کو استقامت دے, حوصلہ دے, پوری دنیا خوش ہے, لیکن کیا یہ قربانیوں کے بغیر ہو گیا؟ صرف سوشل میڈیا سے ہو گیا, لفاظی مقابلہ آرائی سے ہو گیا. کم سے کم 70 سال کی محنت ہے. نجم الدین اربکان, ان کے استاد, ان کی پارٹی کے بانی, اور ان کی سیاسی کوششوں کے ساتھ مذہبی کوششیں. ترکی کی تاریخ دیکھیے, بدیع الزماں سعید نورسی 20 سال تک جیل خانے. شیخ محمود آفندی کے انتقال کی خبروں کو آپ نے قریبی زمانے میں میڈیا میں دیکھا. شیخ محمود آفندی نقشبندیوں کا پورے ملک کے اندر جمنا, برقعے پر جمنا, داڑھی پر جمنا, پگڑی پر جمنا, کرتے پیجامے پر جمنا, ان کے شاگردوں کا ترکی کے 80 صوبوں میں جس صوبے میں اشارہ کیا جائے وہاں پر اپنی قبر بنانے کے لیے راضی ہو جانا. ان سب قربانیوں کے بعد اردوغان صاحب ہے, ان سب قربانیوں کے بعد بیداری کی لہر ہے, ان سب قربانیوں کے بعد اسلام پسندوں کا غلبہ ہے. خوشی ہوتی ہے غزہ کے فتوحات, غزہ کے 35 دن سے زیادہ چلنے والی وحشیانہ بمباری کے باوجود غزہ کے مجاہدین کا جمنا ایمانی حمیت کی بات ہے. واقعی ایمان کا تقاضا ہے کہ خوشی ہونی چاہیے, لیکن یہ کیا قربانیوں کے بغیر ہو گیا؟ اخفاء کا معاملہ, حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ایک کھانے پر حضرت نے مجھ سے فرمایا, بھائی اخفاء میں بڑی برکت ہے, اخفاء میں بڑی برکت ہے. دنیا کہاں جانتی تھی کہ غزہ کے مجاہدین کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے, اور ساری دنیا کو عبرت مل گئی کہ بھیڑ نہیں چاہیے. 40,000 ایک مقصد پر, ایک امیر پر للہیت کے جذبے کے ساتھ اور گہری منصوبہ بندی کے ساتھ اگر جم جائیں تو دنیا کی
سپر پاور طاقتوں کو بھی خاک چاٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں. ان کے پیچھے کوئی چلتا پھرتا امام نہیں تھا. شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ، آپ یوٹیوب پر ان کے بیانوں کو دیکھیں گے. شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ پورا جسم مفلوج، سوائے زبان کے کچھ نہیں چلتی تھی، سوائے سر اور چہرے کے کوئی جسم کا عضو کار آمد نہیں تھا. لیکن ان کی روحانیت اور ان کی خطابت اور جو غزہ کے جتنے مجاہدین ہیں، مکتبی تعلیم سے، کالج اور مدرسے کی زندگی سے محنت کی. حضرت نے ان کو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا، جہاں پر ایک ایک سبجیکٹ میں عالمی سطح کی ڈگریاں حاصل کی. ان کے اندر بیت المقدس کی حفاظت کا وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان لوگوں نے یورپ جا کر یورپ کی شہریت نہیں اپنائی، واپس فلسطین کی طرف آئے. انہوں نے وہاں کے گونگوں کے مدرسے قائم کیے، بہروں کے مدرسے قائم کیے، حاملاؤں نے ایک ایک مجلس میں قرآن سنایا، پوری دنیا میں قرآن سکھانے کے آن لائن مدرسے قائم کیے، جسمانی تربیت کا نظام بنایا. تب جا کر آج میں اور آپ وہ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اوپر نفاق کا یقین ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ کے ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے. یہ محنت کے بعد ہوا ہے. اور شیخ احمد یاسین کا جسم بتلاتا ہے کہ کام کرنے کے لیے صحت نہیں چاہیے، ہمت چاہیے، فرصت نہیں چاہیے، توفیق چاہیے، حرکت سے زیادہ درد مندی چاہیے، آسمانوں کی قبولیت چاہیے، مخلوق کی محبوبیت چاہیے، آنے والے عملے کے ساتھ بے لوث استغنا والا تعلق چاہیے. اس لیے میرے بھائی، جب تک بڑا ظرف نہیں ہوگا بڑے کام کے خواب نہیں دیکھے جا سکتے ہیں. اپنے اوپر ضرور سیاست میں رہبری ہونی چاہیے، لیکن کچھ دن پہلے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سے میرے بھائی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بھائی خلاصہ تھا کہ ہماری حیثیت عرفی اتنی نہیں ہے، ہمارے زبان و بیان میں وہ احتیاط نہیں ہے، عوام اتنی سلجھی بھی نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کا لیبل لگا کر کام کریں. زیر زمین گراؤنڈ لیول پر چاہنے والوں جاننے والوں کی ہم خوب رہبری کریں اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کی پوری کوشش کریں. لیکن منبر و محراب سے اس زمانے میں ہماری حیثیت عرفی کے مطابق ہم کوئی مولانا عاقل صاحب نہیں ہیں کہ لیبل لگا کر ہم کام کر سکیں، ورنہ ہماری مذہبی قیادت بھی بے اعتمادی کا شکار ہو جاتی ہے. ابھی بہت وقت لگے گا اعتماد جیتنے کو. پہلے جو ہمارے اشاعت دین کے، حفاظت دین کے جو کام ہیں، وہ حفاظت دین، اشاعت دین کے میدانوں کو ہم خوب سنبھالے ہیں. یہاں پر جو بٹھایا گیا کمیٹیوں کے محاسبے کے لیے نہیں، عوام کچھ بھی کرے وہ معذور ہے. اور ہمارا ہر قول و فعل علم کے ترازو میں تولا جائے گا. ہمارا ہر قول و فعل علم کے ترازو میں تولا جائے گا. انبیاء علیہ السلام نے اپنی مثالی زندگیوں کو پیش کیا، مثالی اخلاق کو پیش کیا. مجھے اور آپ کو کوئی ابو سفیان کا سامنا نہیں ہے، کوئی ہندا اور وحشی نہیں ہے، کوئی عبار ابن اسود نہیں ہے، کوئی آپ کے
گھر پر تہمت لگانے والا نہیں ہے، کوئی عبداللہ بن ابی نہیں ہے، کوئی آبرو پر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی 1000واں حصہ بھی نہیں گزرا جو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ہے۔ سمجھنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور احادیث کا بھی خلاصہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنی اختیاری تربیت نہیں کرتا تو اللہ اضطراری تربیت کرواتے ہیں۔ میں نے سلوک اپنے شیخ کے پاس طے نہیں کیا، ان عوام کے ذریعے سے ہی میرا سلوک طے ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی ہجرتیں فتح مکہ کا ذریعہ ہوتی ہے، بہت سے انڈوں کا ٹوٹنا نئی زندگی کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہوتا ہے، بہت سی آنکھوں کی بارش دلوں کے نئی زندگی کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہ گھبرا اے عقاب اے باد مخالف سے، یہ تو آئی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عقاب کو جتنا باد مخالف آتی ہے اتنا اونچا اڑتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تبھی بندہ اللہ سے بڑے بڑے فیصلے کرواتا ہے۔ اپنی مثالی زندگی ہم بانجھ بن کر علاقوں میں رہے ہیں، تدبیر کر رہی ہے جمعیت علماء، تدبیر کر رہی ہے پرسنل بورڈ، مختلف قسم کی تدبیریں کر رہی ہیں مقامی تنظیمیں کہ کیسے ائمہ کا تعلق عوام سے ہو جائے، مقتدیوں سے ہو جائے، ٹن والی امامت نہ رہے، 2 رکعات والی امامت نہ رہے، ایک ایک زندگی کے شعبے میں امامت رہے۔ ہم رجال سازی کے ساتھ جائیں، بانجھ بن کے نہ جائیں، علاقوں کو خود مکتفی کر کے جائیں، علاقوں کو خالی رکھ کر ہم دنیا سے نہ جائیں۔ ہمارے بڑوں نے محنت کی، ہم سے زیادہ ناقدری کے زمانے میں محنت کی، پورے ضلع میں علماء کو کھڑا کر دیا، ایک تھا پورے ضلع کو سنبھالتا تھا، 2 تھے پورے صوبے کو سنبھالتے تھے، ایک بھی جاتا ہے اس کا خلا پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہم 2 رکعت کی امامت نہیں، قوم کی امامت، ملکی مسائل، عالمی مسائل، علاقے کے مسائل، اتنے تو ہم بانجھ نہ بنے، اتنے تو ہم بے اثر نہ بنے کہ ایک گلی بھی ہماری کمی محسوس نہ کرتی ہو، اتنے تو ہم دنیا سے خالی نہ جائیں کہ محلے کے چھوٹے بچوں کے مکتب میں بھی ہم ناکام ہی مر گئے ہوں۔ علاقے کے بوڑھوں کا دل نہیں جیت سکا، کمیٹیوں کا نہیں جیت سکا، محلے کو نہیں بدل سکا، خاندان میں انقلاب نہیں لا سکا، ملک کی تبدیلی کو نہیں سوچ سکا۔ تاریخ کی تبدیلی تو بہت بڑی چیز ہے، چند مکتب کے بچوں کو بھی قابو نہیں کر سکا تو آخر میں نے اپنی زندگی میں کیا ہی کیا ہے؟ میری کمائی رب کعبہ کی قسم یہ چند ٹکڑے نہیں ہیں جو مجھے دیے جاتے ہیں، میری کمائی وہ بستیاں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے دین کو زندہ کیا، میری کمائی وہ خاندان، وہ افراد، وہ نئی نسل ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے رخ کو بدلا ہے۔ آپ کمائی کے پیمانے میں، کمائی کے ترازو میں اپنی محنت کا نتیجہ ان چیزوں کو طے کیجیے۔ اپنی محنت کا نتیجہ گاڑیاں نہیں، جائیداد نہیں، کاروبار نہیں، وہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ ہمیں فتح کا مفہوم عام طور پر آج کل صرف سیاسی فتح، نصرت کا مفہوم صرف سیاسی نصرت، سیاسی غلبہ ہمارے ذہنوں پر سوار ہے۔
علماء نے کتابیں لکھی اسلامی فتوحات پر. فتح عسکری بھی ہوتی ہے، فتح سیاسی بھی ہوتی ہے، فتح تعلیمی اور فکری بھی ہوتی ہے، فتح ہدایت اور دعوت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور حقیقی فتح تو دعوت دین ہی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح اور نصرت کی تفسیر کی گئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ کے ذریعے سے نماز والے پیدا ہوں، تلاوت والے پیدا ہوں، ذکر والے پیدا ہوں، مدرسوں میں جانے والے پیدا ہوں، تبلیغ کرنے والے پیدا ہوں. آپ کے ذریعے سے حیا زندہ ہو جائے، پردہ زندہ ہو جائے، حرام لقمہ ختم ہو جائے. آپ کے ذریعے سے تقسیم جائیداد اسلامی ضابطے کے مطابق، زبان شرعی طریقے کے مطابق، آپ کے ذریعے سے بیٹیوں میں عفت، آپ کے ذریعے سے حکمرانوں میں امن و انصاف، آپ کے ذریعے سے شرابیوں کی شراب، قحبہ گری کرنے والی بیٹیوں کی بدکاری کی توبہ ہو جائے، یہ حقیقی فتح ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی کہ آپ کو بڑی فتح دی گئی ہے، دلوں کا فتح ہو جانا. صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ کے درمیان جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے گزشتہ کے کسی سال میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ غیر مسلموں کا اختلاط حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بڑھتا چلا گیا. امامت وہ کرنی ہے جو شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ نے مسجد میں امامت کی. استنبول میں مسجد ہے، مسجد آغا شیخ الاسلام، قدیم استنبول میں مسجد ہے. وہاں سے اس کمیونزم کے دور میں اپنی بیوی کو ہاتھ میں لے کر برقعے میں ڈوبی ہوئی، یہ داڑھی ٹوپی پر دروازہ کھٹکھٹاتے، کوئی عورت آتی تو ان کی بیوی بات کرتی، کوئی مرد آتا تو یہ بات کرتے. ملک کے ایک کونے سے دوسرا کونا انہوں نے نقش بندی سلسلے کو پھیلا دیا، تزکیہ، عفت اور رجال سازی کا ایک کام کر دیا. امامت وہ جو ہمارے اکابر کر رہے ہیں. قریبی زمانے میں حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کاندھلا کی چھوٹی سی 3 صف کی مسجد فجر کے بعد تفسیر کرتے تھے. بیٹھنے والے 3-4 بوڑھے، کوئی سونے والا کوئی جاگنے والا، 3-4 قرآن انہوں نے ختم کیے. ملک کے اکابر علماء کو بلاتے تھے جب ختم قرآن کا موقع آتا تھا. درس قرآن کے ذریعے سے، درس حدیث کے ذریعے سے گمراہ فرقوں کے پنپنے کی بڑی وجہ ہماری درس قرآن سے بے توجہی. آج غامدیت اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور دیگر غیر معتدل اہل سنت والجماعت سے منحرف لوگوں کی طرف رجحان بننے کی وجہ ہمارے اہل علم کا اس میدان کو چھوڑ دینا ہے. اپنی خطابت کو مؤثر بنائیں. سامعین کے فہم کی سطح، خطیب کے علم کی سطح اور سامعین کے علم کی سطح اگر برابر ہے تو پھر سامعین کیا سننے کے لیے آئیں گے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ استاذ الاساتذہ پڑوسی ملک کے فرمایا کرتے تھے جو خطیب محنت سے سناتا ہے لوگ محنت سے سننے کے لیے آتے ہیں. 25 سال سے آ رہے ہیں. ہم نے حیدرآباد میں دیکھا ایک شخص کو، کئی لوگ ہیں، مجھے تو حضرت مولانا عبد القوی صاحب کے پاس ہی جمعہ پڑھنا ہے، مجھے تو حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب کے پیچھے جمعہ کے بعد ہی جمعہ محسوس ہوتا ہے. اور وہ اکابر کی روحانی تیاری تو اللہ جانے، ان کی مادی اور ظاہری اور علمی تیاری ہے. جو سو کر سناتا ہے، لوگ سنتے ہوئے سوتے ہیں، سنتے ہوئے اثر نہیں ہوا تو اٹھنے کے بعد زندگیوں کے بدلنے کے کیا فیصلے ہو گئے. بہت سطحی مطالعے کے ساتھ، بہت سرسری پن کے ساتھ، غیر ذمہ دارانہ جذبے سے
زبان اور بیان کی پوری بے احتیاطی اکابر کی تربیت کے بغیر ان سنانے والوں سے جب متکلم کو فائدہ نہیں ہوا تو سامع کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس میں نہ اصول کا رنگ ہے نہ اخلاص کی خوشبو ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بیان ہوتا تھا, وہی مضمون دہراتے تھے, کوئی تکلف نہیں, کوئی جھجک نہیں, کوئی شرم نہیں, مجمع کی کثرت کا کوئی رعب نہیں, اپنا بیان لکھتے تھے. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو اپنا بیان بتلاتے کہ حضرت میں یہ گفتگو عوام الناس کے درمیان کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ اجازت ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ اس کے نو کو پلک کو درست کرتے, پھر اس کے بعد اجازت دیتے. تب حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ سوشل میڈیا کے بغیر, مارکیٹنگ اور تشہیر کے موجودہ زمانے کے وسائل کے بغیر ہردوئی کے چھوٹے سے گاؤں سے لے کر یورپ کے کونوں تک اللہ نے ان کے فیض کو پہنچایا. ہمیں تو ہمیشہ یاد آتی رہتی ہے نورانی قاعدے کا لکھنے والا نور محمد لدھیانوی, سہارنپور کے چھوٹے سے محلے میں رہنے والا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستانی کے نورانی قاعدے میں کوئی بخاری کی شرح نہیں ہے, کوئی طباعت کا معیار نہیں ہے, کوئی ظاہری وسائل نہیں ہے. مسجد نبوی میں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. مصر کے آخری گاؤں میں جہاں پر قاری رہتے ہیں, جہاں سے قرات ساری دنیا میں سنائی جاتی ہے, وہاں کے قاری نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں. یمن کے پہاڑوں میں نورانی قاعدے کے پڑھانے کی تصحیح کے کورس کروائے جاتے ہیں. ہمیں عرب دوستوں نے بتایا تو حیرانی ہو گئی کہ اللہ تو اخلاص کتنی بڑی طاقت ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اخلاص سے نورانی قاعدہ بھی لکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دوام اور ثبات بخشیں گے. اس کے بغیر ہماری محنتیں اگر ظاہری اعتبار سے تو پرکشش ہو, لیکن باطنی رخ پر اگر صفات قبولیت نہ ہو تو میرے عزیزو ہم اس کی بے تاثیری اور اس کی بے اثری ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. صحبت طویلہ کے بغیر, مطالعہ وسیعہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ مصلی, یہ محراب اور یہ منبر پر میں صحیح النسب کھڑے ہونے والا جب ہی کہلاؤں گا جبکہ میں مسجد نبوی کے منبر و محراب میں کھڑی ہونے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و درد کو لے کر اگر کھڑے ہوتا ہوں. حضرت علی میاں فرماتے تھے وہی مدرسہ صحیح النسب ہے کہ جس کا سلسلہ صفحہ نبوی سے ملتا ہو. اگر جس کا صفحہ نبوی سے نسب نہ ملتا ہو وہ صحیح النسب مدرسہ نہیں کہلائے گا. صفحہ نبوی کے طلباء, صفحہ نبوی کے اساتذہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں استعداد کے مطابق, ہمارے تقاضوں کے مطابق کتنے کام تھے جو ہوا کرتے تھے, کتنے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں 10 سال سے, 5 سال سے اور جتنے بھی سال سے ہم کام کر رہے ہوں. تو یہ بہت چھوٹا سا تقاضا آپ حضرات کے سامنے ایک نشانہ بنا کر, ہدف بنا کر دیا جا رہا ہے کہ کم سے کم درجے میں جو مصلی اہتمام سے آتے ہیں, اولین مرحلے کے طور پر, پہلے قدم کے طور پر کم سے کم ان مصلیوں کی نماز کو درست کر دیجئے, اذکار کو درست کر دیجئے. حضرت مولانا بلکہ مبلغ کرنل امیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ حج کی ٹریننگ
کیمپ میں بات کر رہے تھے، ایک صاحب حاجی صاحب نے احرام باندھا، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی، وہ دیری ہو گئی تو انہوں نے الگ سے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے سہو کیا، گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے۔ کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آپ نے سجدے سہو کیوں کیا حاجی صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا اس لیے سجدے سہو کر لیا۔ اتنے موٹے مسائل، اتنے سال سے یہ شخص میرے پیچھے پڑتا ہے، کیا میں نے طلاق کے مسائل، حرمت مصاہرت کی باریکیاں، شرعی پردے کی حدود، کیا میں نے حسن معاشرت کے اصول، اللہ والوں کی ضرورت، 1000 باتوں کی ایک بات یہ ہے، 1000 جھگڑوں کا حل یہ ہے کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا یہ لکیر میں نے زمین پر کھینچی ہے، چھیڑے بغیر اس کو چھوٹا کیا جائے، مٹائے بغیر اس کو چھوٹا کیا جائے، پرامن طریقے سے، ٹکراؤ اور تقابل کے بغیر۔ ایک سمجھدار وزیر آیا اور اس نے اس سے بڑی لکیر بازو مار دی ہے۔ اسی طریقے سے جب تک ہم اعلیٰ نمونہ اپنے کام کا پیش نہیں کریں گے، ہم دلوں کو فتح نہیں کر سکیں گے، اور جس کے دل میں امت کا درد ہوگا وہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہوگا۔ قوم کا ظلم، کمیٹی کی زیادتی، اختلاف کے موقع پر ہونے والی زیادتی، وہ اپنے دل اور زبان کو روک دے گا۔ وہ حکایت لطیف کا واقعہ، مشہور واقعہ، بہت بڑی حقیقت بتلاتا ہے۔ بچے کے بارے میں لڑائی ہوئی، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ دونوں عورتیں قاضی کے پاس گئیں، قاضی صاحب نے دونوں کے دلائل سنے اور انہوں نے بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، فیصلہ آسان ہے، آدھا کاٹ دیتا ہوں، آدھا ایک عورت کو دے دوں گا، آدھا دوسری مدعیہ کو دے دوں گا۔ حقیقی ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میری یہ زندہ اولاد اس عورت کو دے دیجئے، کم سے کم میرا بچہ دوسرے کی گود میں تو زندہ رہے گا، میرا نام آئے نہ آئے، فلانے کا آ جائے، امت تو باقی رہ جائے گی۔ نبوت مظلوم رہ کر چلتی ہے، نبوت نے اپنے آپ کو بہت پیا ہے۔ دعوت کے بعد عفو اور معاف کرنا علماء اور نبوت کی بہت ہی بنیادی اور اہم قسم کی صفات میں سے ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے میرے عزیزوں، بہت تھوڑی ہے۔ آئے دن ہم واقعات دیکھتے ہیں، کینسر کا مرض 32 سال کی عمر میں، ڈائلسس کا مرض۔ ایک صاحب افتاح میں تھے، اللہ نے شفا عطا فرمایا، ڈائلسس کا مرض۔ 35 سال بھی عمر نہیں ہوئی، گلے کا مرض ہو گیا اور وہ آواز نہیں نکل رہی ہے۔ معمولی حادثہ ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی ناکارہ ہو گئی، نچلا حصہ مفلوج ہو گیا، بہت چھوٹی عمر، شوگر کا مرض لگ گیا، بی پی کی دوا شروع ہو گئی، مختلف حوادث۔ بہت تھوڑی زندگی ہے، اس زندگی میں جوانی بہت تھوڑی ہے، اور پھر جوانی میں صحت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ جتنا ہم لغویات اور محرمات سے بچ کر چلیں گے، جتنا ہم تمناؤں تنہائیوں کو پاک کرتے ہوئے چلیں گے، اللہ اتنی ہی وقت میں برکت دے گا۔ حضرت تھانوی کا دن 26 گھنٹے کا نہیں تھا، ابن جوزی کا مہینہ 36 دن کا نہیں تھا، امام غزالی کا سال 400 دن کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 24 گھنٹے میں ہی، 30 دن میں ہی، 360 دن میں ہی وہ کام لیا جو صدیوں میں اس نے نقش چھوڑا ہے، صدیوں پر اس نے نقش چھوڑا ہے، اور وہ تاثیر اور عشق الہی کی آگ اللہ نے ان کی کتابوں میں ڈال دی۔ حاسدوں کے حسد کے باوجود آج بھی ان کی کتابیں صوفیاء کے دل میں عشق الہی کی آگ بڑھ دیتی ہے۔
مولانا روم کا انتقال کیسے ہوا، یا میں غزالی کی وفات کہاں پر ہوئی، یا میں غزالی کے حاسدین کتنے تھے. کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہاتھی اپنا سفر کرتے رہتا ہے، چاند کی چاندنی باقی رہتی ہے، تھوکنے والوں کا منہ گندا ہو جاتا ہے. نیک بندوں نے اپنا کام کیا، حالات و زمانے نے ان کی ہمتوں کو پست نہیں کیا، ان کے دل کے قبلے کو بگاڑا نہیں، کیونکہ وہ بہت بنے ہوئے لوگ تھے. تو یہ بہت چھوٹا ٹارگٹ آپ حضرات کو دیا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے کے طور پر ہم اپنی اپنی مسجدوں میں 1 مہینے کے بعد 15 دن کے بعد ایسی کارگزاری، ایسی رودات اور رپورٹ لے کر آئیں. الحمدللہ ہم نے اپنے مقتدیوں کو تواضع کے ساتھ جتنا برتن جھکے گا اتنی پیالیاں بھریں گی. ہمارے بڑے قصدن آنے والے کے سامنے غلطی کر دیتے تھے. میرے سے بھی غلطی ہو گئی، آپ سے بھی ہو سکتی. صاحب پڑھیے، آپ پڑھیے، میں پہلے سناتا ہوں پھر آپ سنائیے. اتنے چھوٹے بن کر حاکمانہ نہیں، حکیمانہ، استاد بن کر نہیں، خادم بن کر، اپنے علم کا زام لے کر نہیں، سامنے والے کی درازی عمر کا ادب لے کر پڑھائیے. مجھے اہل علم کے فضائل پتہ ہیں، سفید بال کے فضائل پتہ نہیں. اللہ کی تعظیم یہ ہے، ان من اجلال اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے ادب میں سے یہ ہے، اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے، حافظ قرآن باعمل کی تعظیم کی جائے، منصف بادشاہ کی تعظیم کی جائے، اور ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے کی تعظیم کی جائے. یہ پہلو بھی ہمارے ذہن میں رہے. حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ دامت برکاتہم کی بات یاد آئی. جیسے ڈاکٹر آئی سی یو کے نہایت معذور پیشنٹ کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، آپ کو گناہ میں ڈوبے ہوئے مریض کے ساتھ بھی ویسے ہی شفقت کا برتاؤ کرنا ہے. آئی سی یو کے پیشنٹ کے ساتھ ناقدری، بدتمیزی، جھنجھلاہٹ کا رویہ نہیں ہوتا ڈاکٹر کا، بلکہ نجاست صاف کی جاتی ہے، کپڑے بدلے جاتے ہیں، منہ دھلایا جاتا ہے، اس کے ایک ایک عضو کو سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی درد مجھے اپنی عوام کے ساتھ اپنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے نا وہی سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے دے اور بہترین کارگزاریوں کے ساتھ ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت میں حاضر ہونا اللہ تعالی ہم سب کو مقدر فرمائے. زمانے کے ترجیحی اور ضروری تقاضوں کے مطابق علم و عمل کی دولت، صحبت و مطالعے کی دولت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے.